یہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں پیدا ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق مزار شریف بصرہ میں ہے اور ایک روایت کے مطابق فلسطین میں ہے۔ رابعہ بصری رضی اللہ، دو بزرگ آپ کے گھر میں تشریف فرماتے تو دونوں بزرگوں نے کہا کہ اے رابعہ ہمیں بھوک لگی ہے۔ آپ نے ڈلیا اٹھا کے دیکھا تو 2 روٹی تھی۔ رابعہ بصری فرماتی کل 2 روٹی تھی۔ رابعہ بصری کہتی ہیں 2 روٹی تھی، 2 مہمان تھے، میں نے روٹی ان کو نہیں دی۔ ایک غریب آ گیا، سائل آ گیا تو میں نے 2 روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دی۔ اس فقیر نے کہا کہ دونوں فقیروں نے کہا کہ رابعہ بڑے کمال کی بات ہے، یہ روٹیاں تو نے مجھ کو نہیں دی، اٹھا کے کسی غریب کو دے دی۔ تو رابعہ بصری کہتی ہے صبر کرو صبر کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد محلے کی ایک عورت نے رابعہ بصری گھر میں 18 روٹیاں کپڑے میں لپیٹ کے لے کے آ گئی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں 18 روٹیاں ہیں جو میری ماں نے آپ کے نام سے دیا ہے۔ رابعہ بصری کہتی ہیں اسے واپس لے جاؤ، یہ 18 روٹیاں میری نہیں ہو سکتی۔ وہ لے کے چلی گئی، پھر واپس آئی، بولے معافی چاہتی ہوں، امی نے مجھے دیا تھا، وہ کچن میں آپ کے نام کی 2 روٹی چھوٹ گئی تھی، اب اس میں 20 روٹیاں ہیں۔ فرمایا ہاں یہ میری ہو سکتی ہے۔ تو دونوں نے کہا کہ رابعہ عجب بات ہے، 18 واپس کر دی، 20 لے لیے۔ تو کہا میں نے تمہارے سامنے 2 روٹیاں خدا کے نام پر دی تھی، اللہ فرماتا ہے 1 کے بدلے میں 10 دوں گا، تو میں بھی 2 روٹی کے بدلے میں 20 روٹی کا انتظار کروں۔ جب تک وہ 20 روٹیاں نہ آئیں مجھے یقین نہ پڑا کہ میری اپنی ہے۔ جب یہ ایمان کامل آپ کو اتنی بڑی دولت دینے والی عظیم شخصیتیں موجود ہیں تو پھر ہم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں کی طاقت ہے، اگر کبھی خانہ خدا کی تعمیر میں کچھ پیسے لگ گئے تو ہم غریب ہو جائیں گے۔ یہ کیسے سوچ لیا ہم نے؟ کہانی تھوڑا سا موڑ دیں گے۔ کیسے سوچ لیا ہم نے کہ ہم غریب ہو جائیں گے، ہم درویش ہو جائیں گے، ہم فقیر ہو جائیں گے؟ یہ کہاں کی تھیوری ہے؟ یہ کہاں کی تھیوری ہے؟ جبکہ حقیقت میں جو پیسے کما کر کے حضور فرماتے ہیں تم نے اپنی بیوی بچوں کو دے دیے، وہ تمہارے نہیں ہیں۔ جو تم نے خدا کے رام پہ، خدا کی بارگاہ میں، خدا کی راہ میں، خدا کے حبیب کے نام پر تم نے دیے ہیں، وہی تمہارے ہیں، وہی تمہارے ہیں۔ پروفیسر واصف علی واصف کہتے ہیں فقیر ہے وہ انسان جو کما کے مر گیا، فقیر ہے وہ انسان جو کما کے مر گیا۔ تو اس مبارک مسجد کی تعمیر میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو میں گزارش کروں گا اس کی ظاہری حیت کو اتنی چمکدار بنا دیں قریب سے گزرنے والا بے نمازی بھی نماز پڑھنے پر مجبور ہو جائے۔ وہ کہ یار بڑے کمال کی بات ہے، اس انتظامیہ نے ایسا گھر بنایا ہے نا کہ آگے بڑھنے کا دل ہی نہیں کہتا، آؤ ایک ٹوٹا ہوا سجدہ کر لیتے ہیں۔ پھر جب ایک مرتبہ خدا کے گھر میں آئے گا تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کے دعا کرنا میرے مولا آ گیا ہے، اسے بار بار آنے کی توفیق عطا کرے۔